کہ یہاں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا ان اسٹیج پر ذمہ دار علماء کے علاوہ تو کھڑے ہو کے عوام میں سے یہ بتا دے کہ نہیں اہل سنت کا مشن یہ ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان اسٹیج والوں نے ایمانداری سے آپ کو بتایا نہیں کہ مشن کیا ہے، یا پھر آپ نے سنا نہیں سمجھا نہیں۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج والے تو ایمانداری سے خود بھی بتاتے ہیں ہمیشہ، چونکہ میں خود ہی اس اسٹاف میں خود بھی بتاتا ہوں، لیکن افسوس کہ ہماری قوم صرف دکھاوے میں لگ گئی، ہماری قوم صرف دکھاوے میں لگ گئی، ہماری قوم صرف تعریفوں میں لگ گئی، ہماری قوم صرف ہار میں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہار ملے اور وہ بھی جیت نہیں، اتنی محنت کے بعد ہار، اتنی محنت کے بعد ہار نہیں۔ مجھے آپ کا ہار نہیں چاہیے، مجھے جیت کا پیغام چاہیے، ہار نہیں چاہیے آپ کا۔ مت خرچہ کیجئے ان ہاروں پر 10,000 اور 5,000 کا۔ آپ نے 1 منٹ میرے گلے میں لا کے 500 روپے کا ہار ڈال دیا، 1 منٹ میں نے اٹھا کے نیچے گلی میں پھینک دیا، کیا رزلٹ آیا اس کا؟ یہ 5,000 اور 2,000 کے جو ہار لے کر آ رہے ہیں، کسی غریب بندے کو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، دوائی کے لیے پریشان ہو، ان ہاروں اس دستار بندیوں کے پیسے اس غریب کو لے جا کے دے دو، دل سے دعا کرے گا تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ مشن ہماری قوم کے سامنے پیغام، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں ہمیشہ جتنے بھی جلسوں میں جاتا ہوں پروگرام میں، میری پہلی فرمائش ہوتی ہے کہ آپ خدارہ نظامت نہ کریں۔ میں صدیق نوری صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، گھڑی دیکھ کر، ماحول اور سچویشن کو دیکھ کر، ضرورت پڑتی ہے آدھا گھنٹے کی تو آدھا گھنٹے بھی نظامت کرتے ہیں، اور ضرورت 2 منٹ کی ہوتی ہے تو 2 منٹ بھی کرتے ہیں، اور یہی سمجھداری والی بات ہے موقع اور محل کے اعتبار سے۔ ورنہ حالت یہ، صدیق نوری صاحب مجھے 4 سال سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے جائز ہے کہ اگر یہ بھیلواڑہ کے حوالے سے، میرے حوالے سے 2 چند جملے محبت میں بول دیں، ان کے لیے جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ چونکہ یہ مجھے جانتے ہیں، میرا کام جانتے ہیں، میرا مشن جانتے ہیں، میرے لوگوں کو جانتے ہیں، میری کمیٹی کو جانتے ہیں، میرے محلے کو جانتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن آج ہمارے جلسوں کا حال یہ ہے، یو پی سے تقریر کرنے والا اور آپ کے راجستھان کے کسی شہر سے نظامت کرنے والا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ملاقات ہوئی ہماری اسٹیج پر آ کر، بس اس نے میرا نام پڑھا اشرف گیلانی اظہری، اس نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے میرے لیے، حالانکہ حقیقت یہ وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کہاں بولا جا رہا ممبر رسول پر، یہ جھوٹ بولا جا رہا ممبر رسول پر۔ جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے وہ میری تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ جو میرے کام نہ جانے، میرا نام نہ جانے، میری شخصیت سے واقف نہیں، میرے مشن سے واقف نہیں، ہم باضابطہ 20-20 ہزار روپے دے کر صرف نظامت کرنے والے بلا رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے جلسے کو ناظم کی ضرورت ہے۔ یار خدا کے بندو، تم نے یہ اسٹیج میری تعریف کے لیے لگایا ہے تو نہ لگاؤ، مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف کے لیے لگایا ہے تو 1000 بار لگانا۔ یہ ممبر میرے لیے نہیں ہے، ممبر مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے، ممبر رسول اللہ کے لیے ہے، ممبر احمد مختار کے لیے ہے، میری تعریف کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہم محبوب کے غلام ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ ان کی نگاہ کرم کا حال یہ ہے، اگر وہ ہماری حاضری کو قبول کر لیں، ہمارا آنا قبول ہو جائے، ہماری حاضری قبول ہو جائے تو شان یہ ہے یا رسول اللہ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بیدام ہی دکھ جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں گزارے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ممبر اگر میری تعریف کے لیے لگایا ہے تو نہ لگائیے اتنے پیسے خرچ کر کے۔ یہ ممبر اگر میری تعریف کے لیے ہے، یہ اور بات ہے۔ حوصلہ افزائی کے 2 جملے ممکن ہے، جائز ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن اگر پورا ممبر صرف لوگوں کی شخصیات کی تعریف کے لیے ہو تو یہ تو بہت عجیب بات ہوگی۔ پھر ہم شخصیات کی تعریف اس انداز میں کریں، اللہ اکبر۔
اور ایک دوسری بات اور بھی بتا دوں آپ کو، الحمدللہ اللہ کا فضل، اور میں یہ بات بطور فخر کہتا ہوں ہمیشہ کہ میں نے جس گھر میں آنکھیں کھولی وہ گھر مسلکی اعلیٰ حضرت کا ایسا دیوانہ ہے کہ زندگی میں ہر مسئلے پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، مسلکی اعلیٰ حضرت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولی، میرے والد گرامی الحمدللہ کتنے پکے سنی ہیں کہ کسی بدعقیدہ سے ہاتھ ملانا، کلام کرنا تو بڑی بات ہے، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، آزادی کے بعد سے لے کر آج تک، اچھا میری بات بری تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ بری لگے گی تو میرا کیا کرو گے؟ اگر کوئی سوچے کہ میں آپ کو خوش کر دوں، میں نے آپ کو خوش نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ و رسول کو خوش کرنا ہے۔ میں ہر جگہ تقریر میں یہی کہتا ہوں، بھائی مجھے تقریر میں بلانے سے پہلے دل مضبوط کر لیا کرو، اس لیے کہ مجھے میرے باپ دادا نے چاپلوس نہیں بنایا، خوددار باپ کا خوددار بیٹا ہوں۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتا ہے۔ تمہارا چہرہ کالا ہے تو آئینہ کالا بتائے گا، چہرہ گورا ہے تو آئینہ گورا بتائے گا، چہرے پہ داغ ہے تو آئینہ داغ بتائے گا، چہرے پہ پمپلس ہے تو وہ پمپلس بتائے گا۔ دراصل ہماری قوم کے اسٹیجوں پر بیٹھنے والے جن لوگوں نے قوم کو ایک بار سبحان اللہ کہہ کر جنت کے ٹکٹ بانٹے ہیں، انہوں نے ہی ہماری قوم کا سودا کیا ہے، انہوں نے ہماری قوم کو بدعمل بتایا ہے۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جنت کتنی مشکل ہے اور جہنم کتنی دشوار ہے، انہوں نے قیامت کے دن کے حوالے سے کیوں نہیں بتایا۔ الحمدللہ میں کیسے آپ کو جنت کا ٹکٹ دے سکتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں معلوم نہیں، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں، یا اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ ہاں مجھے ان کی نسبت پر ناز ضرور ہے کہ میری غلامی کا، میرے گردن میں غلامی کا پٹا پڑا ہے، تو میں کیا سبحان اللہ، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ یہ ہماری محبت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قوم کے سامنے بیٹھ کر ایک بار سبحان اللہ پر ہم جنت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہوا ہمارے اسٹیجوں پر، یہ ہوا ہے ہمارے اسٹیجوں پر، حق ہے، بالکل حق۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے میں نعرہ لگاتا ہوں لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے دیکھو یہاں بھی لگا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ، یہ میری محبت ہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، یہ ہماری محبت ہے۔ لیکن کاش کہ ہماری قوم نے لبیک یا رسول اللہ کے اس جملے پر اور اس کے ترجمے پر، اس کے مفہوم پر غور کر لیا ہوتا، آج میری قوم کے حالات وہ نہیں ہوتے جو ہیں۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہو کیا بات ہے ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کیا بات ہے ہمیں جھکنا پڑتا ہے، کیا بات ہے ہمیں دبنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا آپ کو نہیں دبا رہی ہے، یہ آپ کے اپنے کارنامے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو دبنا پڑتا ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ ورنہ دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، خدا نے عزت تو آپ کو بھی دی تھی، مگر اس عزت کے تاج کو پیروں میں ڈالنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ خود قوم مسلم ہے۔ ہمارے تاج ہمارے سروں پر موجودہ یہ امامت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سونے اور چاندی کے تاج نہیں پہنے، ہمارے بزرگوں نے یہ تاج امامے کی شکل میں پہنے، جس کی شان یہ ہے سر پہ رہے تو تاج ہے، اور اگر اللہ کے نام پہ شہید ہو جائے تو اسی کو اپنا کفن بنا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان ہماری اللہ۔ قوم کے تاج یہ امامے تھے۔ آج جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں قوم مسلم کے اندر نظر آ رہی ہیں، ذمہ دار ہماری قوم ہے۔ یہ دلالی کرنے والے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے نازل نہیں ہوتے، یہ دلالی کرنے والے لوگ بھی یہی موجود ہیں، یہ مخبری کرنے والے لوگ بھی ہماری قوم میں موجود ہیں، یہ قوم کا سودا کرنے والے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ قوم کا فیصلہ کرنے والے ایک چائے پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔
کہیں باہر سے نہیں آتے ہیں یہ لوگ، کہیں باہر سے نہیں آتے. آپ کو غصہ ہے اس بات کا کہ نہیں صاحب ہماری قوم کے لوگ ہماری قوم کا سودا کر کے چلے آتے ہیں، ان کو لیڈر بنایا کس نے بنایا؟ جنہیں آپ نے معتبر مانا ہے یہ معتبر نہیں، غیر معتبر ہے، یہ غیر معتبر ہے، معتبر نہیں ہے. ہماری قوم کا رہبر وہ کیسے ہو سکتا ہے جسے پہلا کلمہ یاد ہے؟ ہماری قوم کا رہنما وہ کیسے ہو سکتا ہے جسے سنت کے مطابق استنجے کا طریقہ نہ ہو؟ ہماری قوم کا لیڈر وہ کیسے ہو سکتا ہے جو حرام و حلال نہ جانتا ہو؟ ہماری قوم کا رہبر اور لیڈر وہ کیسے ہو سکتا ہے جسے یہ علم نہ ہو کہ پیشانی کہاں جھکانا ہے اور کہاں نہیں جھکانا ہے؟ جس قوم کو اتنا شعور نہ ہو، جس انسان کو اتنا شعور نہ ہو، وہ قوم مسلم کا رہنما اور لیڈر نہیں ہو سکتا. وہ سوچ ضرور رہے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، لیکن لیڈر مانا کس نے؟ میں عرض کر رہا تھا 90% لوگ آئے سیکھنے نہیں آئے، کچھ حاصل کرنے نہیں آئے، محض اپنی فضیلت سنانے کے لیے آئے. 10 منٹ ہوئے، 15 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہوئے. ایک صاحب حضرت کچھ مسئلہ معلوم کرنا تھا، بتائیے. دارالفتہ میں بیٹھا آدھا گھنٹہ ہو گیا، فضیلت سناتے چلے جا رہے ہیں، مسئلہ سمجھ میں آتا ہے یار میں مسئلہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، انہوں نے مسئلہ پوچھا ہی نہیں. آدھا گھنٹہ ہو گیا، پونے 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بتائے جا رہے ہیں اپنی فضیلت، یہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. میں نے ان سے کہا بھیا اس 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں مسئلہ کون سا والا ہے وہ بتا دو، میں اس کا جواب دے دوں. صحیح بات ہے. کل حضرت بس یہی سب مسئلے مسائل تھے، میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نے کہا نہ اس میں کوئی مسئلہ ہے نہ مسائل ہے، یہ صرف تمہاری ڈینگیں ہیں، ڈینگیں جو مار رہے ہو اپنے لیے. تم یہاں آئے ہو اپنی فضیلت سنانے کے لیے، کاش تم جتنی دیر بیٹھے میرے محبوب پر درود پڑھ دیتے تو تم بڑے حضرات والے آقا تمہارے اوپر نگاہ کرم فرماتے. ضرورت ہی نہیں ہے یہ بتانے کی کہ میں نے پچھلے سال رمضان میں مسجد میں اتنے کی رسید کٹائی، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کوئی غریب کے دروازے پر کسی غریب کی بیٹی کے لیے کوئی ریلیف فنڈ دے دیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دے دیا تم 10 روپے دے کر پرچار کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ خدا نے دیا ہے. مجھے بتاؤ کس نے اعلان کیا؟ اللہ نے تمہیں اتنی رازداری کے ساتھ دیا ہے کہ تمہاری اپنی بیوی بھی نہیں جانتی ہے کہ کتنا مال تمہارے پاس ہے. جانتی کتنے کی زمین ہے، کتنا سونا، کتنا چاندی، نہیں. لیکن حالات یہ ہیں، ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت ساری بیویاں ایسی ہیں گھروں میں جو بات آپ کو ساری چیزوں کا، لیکن اکثریت یہ ہے جاننے والی کنڈیشن پھر وہ بدل جاتی ہے. اب رجالوں کا قوامون علی النساء کا الٹا ہو جاتا ہے، ورنہ جہاں جہاں مرد حاکم ہیں وہاں کنڈیشن یہی ہے. افسوس صد افسوس. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں تم ہمیشہ جشن کی تیاری کرتے ہیں اور میں ہمیشہ مشن کی بات کرتا ہوں. لوگ جشن غریب نواز مناتے ہیں، جشن غوث اعظم مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی، ٹھیک ہے، عید میلاد النبی کا جشن اچھی بات ہے، جشن منانا چاہیے، لیکن مجھے بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جشن مشن سکسیس ہونے کے بعد ہونا چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی. بور تو نہیں ہو رہا ہے میری بات؟ اگر آپ کہیں گے تو میں تقریر کر دوں گا آپ کے لیے، بہت مزہ آ جائے گا آپ کو. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ سیکھ لیجیے. ہماری آپ کی 1 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور جو حالات ہمارے راجستھان کے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سنجیدہ بات کریں، سنجیدہ گفتگو کریں، کچھ سنیں، کچھ غور کریں، کچھ سمجھیں، کچھ آنے والے وقت کے لیے پلاننگ تیار کریں کہ ہمارا منصوبہ کیا ہو. ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم جشن منائیں، لیکن مشن سکسیس ہونے کے بعد. مشن کیا ہے ہمارا؟ کوئی مشن نہیں. یہ جلسہ 12:15 بجے، 12 بجے مجھے آپ نے مائک دیا. پوری دنیا میں عثمان صاحب بیٹھے ہوئے الحمدللہ جامعہ ازہر شریف مصر سے ان کی فراغت ہے.
جس سال میں فارغ ہو گیا تھا میری لکھا پڑھی چل رہی تھی، مارک شیٹ وغیرہ تیار ہو رہی تھی، اس وقت عثمان صاحب پہنچے ہوئے تھے۔ الحمدللہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اتنی بڑی جگہ جو ہے چتوڑ والوں کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایک پڑھا لکھا قابل انسان جو مصر سے فارغ ہو گیا الحمدللہ، اور مجھ سے زیادہ پہلے آپ ان کی عزت کیا کریں، اس لیے کہ میں مہمان ہوں، جب آپ بلائیں گے تب آؤں گا، 1 سال کے بعد یہ آپ کی ہر خوشی غم میں موجود رہیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے پوری دنیا کے اندر اس وقت میں کہیں کوئی جلسہ رات میں نہیں ہوتا ہے، جلسے رات میں نہیں ہوتے دنیا میں، سارے جلسے دن میں ہوتے ہیں۔ جامع ازہر شریف مصر میں جلسہ کب ہوتا ہے؟ پوچھئے عثمان صاحب سے۔ عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور اذان مغرب سے پہلے کانفرنس ختم، عصر کے بعد نماز عصر میں آنے والا کوئی بھی پروفیسر، محدث، کوئی بہت بڑا مفسر، مفکر موجود ہوتا ہے، پہلے یہ اعلان جاری ہو جاتا ہے فلاں مفسر آ کے اس ٹاپک پر بیان کریں گے۔ ٹاپک سے عورتوں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے، کوئی بھی ایک ٹاپک فکس ہوتا پہلے سے، ان کو تیاری کر کے آنا ہوتا ہے۔ نماز عصر ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی نظامت نہیں، کوئی اعلان نہیں، کرسی پر بندہ بیٹھا، مائک لگا، انہوں نے تقریر شروع کی، تقریر شروع ہو گئی، اذان مغرب سے 5 منٹ پہلے ان کا 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو عصر اور مغرب کے درمیان وقت رہا، کسی ایک ٹاپک پر لیکچر ہو گیا، کانفرنس مکمل ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں صاحب 2 شعر ان کے بھی ہوں، 1 شعر ان کا بھی ہو، 2 منٹ یہ بھی بولیں، 4 منٹ یہ بھی بولیں، جب تک قوم مسلم کے اندر سے یہ رسم ختم نہیں ہوگی ہمارے جلسے بے مقصد تھے، بے مقصد اور بے مقصد ہی رہیں گے۔ میں عید میلاد النبی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، سرکار کا ذکر ہے، اس کی تو کوئی شان ہو ہی نہیں سکتی، لیکن نظام ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، سسٹم ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ فرماتا ہے رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن ہم نے تمہیں ذریعے معاش تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ فطرت یہی ہے ہماری، رات میں سونا یہ ہماری فطرت ہے، دن میں جاگنا یہ ہماری فطرت۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہارے لیے رات اس لیے بنائی آرام کرو، وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا، اور معاش رزق تلاش کرو دن میں، یہ ہماری فطرت ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اپنی فطرت سے باہر نہیں نکل سکتا، فطرت یہ ہے انسان کی۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ عام طور پر نارمل ہم جتنی دیر جاگتے ہیں، اگر اتنی دیر میں ہمارا جلسہ سیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے لاسٹ، یعنی جتنی دیر ہمارے اور آپ کے جاگنے کا ایک انداز ہے ملک میں، اگر اتنے میں ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جلسہ کرنے والے اور کرانے والے نماز فجر میں سب سو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے ان جلسوں کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری بات کڑوی لگے، لیکن جس کو کڑوی لگے گی میں اس سے کہوں گا میرے سامنے بیٹھ کر تم بتاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتائیے ایوریج ہندوستان کی سرزمین پر جلسوں کا سال میں 6000 سے زیادہ ہے، اور اگر ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے تو اس کا کروڑ میں ایوریج لگایا، کئی کروڑ روپے پورے ہندوستان میں، 4 کروڑ پورے ملک میں ایک دن میں خرچہ ہونا جلسہ کرنا بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک غریب آدمی 100 روپے کا ٹھیلا لگاتا ہے فروٹس کا، وہ شام کا حساب لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے، کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے؟ لگاتا ہے، نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ سنیوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم نے پوری زندگی ہو گئی جب سے تم نے ہوش سنبھالا جلسے کراتے، کیا تم نے آج تک یہ ایوریج لگایا کہ لاکھ روپے ہر جلسے میں خرچ کرنے کے بعد 20 سالوں میں کتنے پرسنٹیج تم نے فائدہ اٹھایا؟
یہ خون کے آنسو رونے کا وقت ہے قوم مسلم کے لیے. پوچھیے شہر قاضی صاحب سے ان کی سرپرستی میں یہاں کے علماء نکاح پڑھاتے, پوچھیے ان سے آج حالت یہ ہمارے جوانوں کی. 25 سال کا جوان بیٹا جب اسٹیج پر موجود ہوتا ہے پہلا کلمہ یاد نہیں ہے اسے نکاح پڑھنے سے پہلے. پوچھیے آپ ذمہ دار علماء بیٹھتے ہیں, پہلا کلمہ. آپ یہ بات جانتے ہو؟ اسٹیج پہ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ کی دوستوں کی شادیوں میں جاتے ہو, یہی حال پہلا کلمہ. مجھے 4 سال میں صرف ایک دولہا ملا ہے آپ کے راجستھان میں جس نے کلمہ سنا. ایک دولہا ملا, مجھے نام نہیں یاد ہے اس شخص کا. میں نئے دنوں میں آیا تھا اس وقت, اس نے خود کہا حضرت کلمہ سناؤ کیا. میں کہا بھیا دل تعریف لکھ دوں پہلے اس کے بعد کلمہ سنانا. کرامت ہو گئی ہے. 4 سال سے میں نے یہ دیکھا راجستھان میں آپ کے آس پاس کے علاقوں میں شادیاں خوب ہو رہی ہیں, اور شادیوں کی کنڈیشن یہ 20 لاکھ کی شادی, 30 لاکھ کی شادی, 50 لاکھ کی شادی, کوئی اندازہ نہیں ہے شادی کا. مگر حال یہ ہے کہ ہمارے جوان بچے کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہے. غور کیجیے, جہاں ہم نے لمبی جلسوں میں باتیں کی وہاں ہمارے جوان کو پہلا کلمہ یاد نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جلسے سکسیز نہیں ہوئے. جلسہ سکسیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے لوگ زیادہ آ گئے. جلسہ سکسیز ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ نے نعرے لگا لیے. جلسہ سکسیز ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ تقریر جوشیلے انداز میں کر دی, جلسہ بہت کامیاب رہا. جلسے کے سکسیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سنجیدہ خطیب نے چند باتیں ایسی بتائیں, اگر ایک بات بھی جلسے کے بعد آپ کو یاد رہ گئی جلسہ کامیاب ہے. ایک بات, بہت زیادہ باتوں کی نہیں کر رہا ہوں, آپ کے ذہن اور فکر کے مطابق ایک بات کہہ رہا ہوں. اگر ایک بات آپ کو یاد رہے گی تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو. 50 سال کے زمانے میں ہمارے جلسوں کی کنڈیشن یہی ہے. اور دوسری بات, اب یہ جو وقت ہے بیٹھا تو میں بھی نہیں, بیٹھے آپ نہیں ہیں. لامحالہ حضور کے صدقے میں علماء کو تو کہیں نہ کہیں یہ صلاحیت ہے کہ وہ رات بھر جاگ لیتے ہیں, فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نہیں, لیکن آپ کے لیے مشکل ہے یہ. ہم تو جاگ رہے ہیں, سنائی دیں گے آپ کو, لیکن 12 بجے کے بعد کم سنا جاتا, کھایا زیادہ جاتا ہے. یہی صحیح بات. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ پہلے سنت و جماعت ہیں, سنی ہیں, حضور کے غلام ہیں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ قوم کا 1 روپیہ بھی خون پسینے کی کمائی کا ضائع ہو جائے. طرز بدلیں, اپنا انداز بدلیں, دکھاوے سے باہر آئیں, رسم و رواج سے باہر آئیں, اور کام وہ کریں جس سے ہماری قوم کا فائدہ ہو, کام وہ کریں جس سے ملت کا فائدہ ہو, کام وہ کریں کہ آنے والی نسل کا فائدہ ہو. آج ہمارے یہاں بہت سارے کام دکھاوے کے لیے ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ اچھا کام, وہ اچھا کام, یہ اچھا کام. ایک تلخ جملہ مجھے ہمیشہ پریشان کرتا ہے. اگر ہم کہیں جا کر 100 لوگوں سے ملیں, ان میں سے کم 75 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم سماج سیوی ہیں, ہمارے دل میں قوم کا درد ہے. 75 لوگ, 100 لوگوں میں ایسے ملتے ہیں 75 لوگ ہمارے سینے میں, ہمارے دل میں قوم کا درد ہے. 75 لوگوں کے دل میں قوم کا درد ہے, اور قوم کی حالت اور انداز ہمارے سامنے ہیں. پھر تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہاسپٹل میں جا کے ECG کراؤ, کہیں دل کا درد بیماری والا نہ ہو. قوم کا اگر تمہارے سینے میں ہوتا تو قوم کی حالت یہ نہ ہو. قوم کا درد اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا تو ایسا نہ ہوتا محرم کے مہینے میں ہمارا 22 سال کا جوان مسجد کے سامنے اگر قوم
قوم کی فکر تمہیں ہوتی تو یہ ڈھول بازے لنگاڑے تاکہ محرم کے مہینے میں شہادت امام علی مقام کے موقع پر میرے آقا حسین نے سجدے میں سر کٹایا اور جہاں سجدہ کرنے کی نوبت ہے ہماری قوم کے جوان مسجدوں کے دروازے پہ ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے جوانوں کا ہے۔ اور علماء مسجدوں کے امام جب بیان کرنے لگ جاتے ہیں تو باضابطہ مسجدوں کی دروازوں پر پٹیوں پر بیٹھ کر امام صاحب کے لیے تبصرہ ہونے لگتا ہے۔ کتنے علماء ایسے ہیں اس سال جن کے لیے ہماری جوانوں نے کہا کہ یہ کہاں سے مسجد کا امام یزیدی آ گیا جس نے محرم میں ڈھول بجانے کو منع کر دیا۔ غور کرو مسلمانوں، اگر یہ بات تم حدیث سے نہیں سمجھنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں، قرآن سے نہیں سمجھنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں، ارے خدا کے بندو ذرا سینس تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ذرا بتاؤ جس کے گھر 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کا لاشا رکھا ہو کیا وہ ڈھول بجا کے جشن منائیں گے؟ جہاں 18 سال کے جوان بیٹے کی میت رکھی ہو وہ ڈھول بجا کے جشن منائیں گے؟ جہاں قاسم کی جوانی لٹ گئی ہو وہ ڈھول بجا کے جشن منائیں گے؟ اور آپ کو حیرت ہوگی، میں نے پچھلے سال اور اس بار خوب تحقیق کی اس مسئلے پر تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈھول بجانے والے نوجوانوں کی ٹیم باضابطہ ٹھیکے پر بیٹھ کر شراب پی کر ڈھول بجانے آتی ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تحقیق کی اور اس کے بعد محرم کے مہینے پہ میں نے بھیلواڑہ میں سختی کی، آپ تک خبر پہنچی ہوگی اس کی، اور ہم اڑ گئے، ہم نے کہا کسی بھی قیمت پہ مسجد کے ایریے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اچھی بات ہے کہ آپ محبت سے مان لیجیے، اور نہیں محبت سے مانیں گے تو سبحان اللہ، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ منع کیا، انہیں سمجھایا، سچویشن جب لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں ماننا چاہیے اور مانیں، اس لیے کہ ہمیں آپ کی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ ناراض ہوتے ہو جائیں، مجھ سے میرے آقا حسین راضی رہیں، مجھ سے خاتون جنت راضی رہیں، مجھ سے مولائے کائنات راضی رہیں، وہ علی جن کے بارے میں ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی ہم سے راضی رہیں۔ خاتون جنت جن کے بارے میں میرے امام نے ارشاد فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا بہو بہر نے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ ہم سے راضی رہیں۔ میرے آقا حسین ہم سے راضی رہیں، جن کی شان کے ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں فرات کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، سمر ملے یزیدی مٹھا ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری سالیاں حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربانیاں حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمانیاں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ جشن بعد میں ہے، مشن پہلے ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں؟ دو چیزیں، جس قوم کو دو چیزیں سمجھ میں آ گئی دنیا آج چاند پر پہنچ گئی۔ ہماری قوم اتنی کنفیوز ہے وہ مشن کے بجائے جشن میں لگی ہوئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، لوگ سمندر میں راستہ بنا رہے دبئی پہنچنے کے لیے، اور میں نے سنا ہے بنا بھی لیا ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے اور ہماری قوم جشن کی تیاری کر رہی ہے۔ کون سا جشن منانے چاہ رہے ہو؟ جب جنوری آتی ہے ہماری قوم ہیپی نیو ایئر کے نام سے مناتی ہے۔ جس قوم کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس قوم کا اسلامی نیا سال کون سا ہے، اس کا مقدس سوائے مٹ جانے کی کچھ اور نہیں ہے۔ جس قوم کو یہ معلوم نہ ہو، ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، نیو ایئر کے نام پر آج کتنی عیاشی ہوتی ہے، شراب کی بوتلیں لوگ لا کے اپنی چھتوں پر خرید کر بیٹھ جاتے ہیں پینے کے لیے۔
کیک کاٹے جا رہے ہیں نئی سال کے نام پر. اور جب ماہ محرم آتا ہے، جب اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، تو ہمارے جوانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلامی نیا سال شروع کب ہوتا ہے. ایسا نہیں علماء نہیں بتاتے. ہم نے یہ دیکھا ہے، جو قوم بے عمل ہو جائے اور اس قوم سے عمل کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اپنے دامن پھیلا پھیلا کر کوسے اپنے علماء کو دے. مولویوں نے یہ نہیں کیا، مولوی یہ نہیں کرتے، مولویوں نے یہ نہیں کیا، مولویوں نے یہ نہیں بتایا. ارے خدا کے بندو، مولویوں نے نہیں بتایا، تم نے پوچھا کب؟ تمہارے پاس تو 30 منٹ کا وقت بھی نہیں ہے جمعے کے دن 1 بجے جا کے 1:30 بجے تک کسی عالم کا سنجیدگی کے ساتھ بیان سنیں. آپ تو گھر میں بیٹھ کے گھڑی دیکھتے رہتے ہو. 25 منٹ پہ گھر سے نکلیں گے، 1:30 بجے پہنچیں گے، خطبے کی اذان ہوگی. ہمیں گوارا نہیں ہے کسی مسجد کے امام کا 2 منٹ کا بیان سن لینا. جس قوم کا مزاج جو ہو وہ قوم کہے ہم جشن منائیں گے. نہیں، تمہارا مقدر جشن نہیں ہے، پریشانی ہے جس سے تم جوجھ رہے ہو. مسجد کے منبر پہ کھڑے ہونے والا خطیب اپنے باپ دادا کا فرمان نہیں سناتا، رسول پاک کا فرمان سناتا. جس قوم کو حق سننے کی عادت نہ ہو، جس قوم کو سچائی کرنے کا سامنا نہ ہو. صدیق نوری صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے، اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں مجھے امید ہے سب میرے بھائی. ایسے ہی اگر میں نے یہاں کہا نہیں صدیق نوری صاحب یہ جملہ ایسے نہیں ایسے بولنا، اس میں کوئی بے عزتی ہے نہیں ہے. میں اپنی فیملی میں ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، میں اپنے لوگوں میں ہوں، اس لیے یہ میرے بڑے بھائی ہیں. اگر کوئی غلطی دیکھوں گا اصلاح کر دوں گا، دل بڑا کر کے قبول کر لیں گے. لیکن وہیں غیروں کے درمیان جا کے چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی بندہ یاسین پکڑ کے کہے نوری صاحب یہ غلط بات ہے، ان کو تو شرمندگی ہوگی، میرا دل اس سے زیادہ دکھے گا کہ میرے بھائی کو دنیا نے مجمع میں چوراہے پہ کھڑا کر کے غلط کہا ہے. مسلمانوں مسجدوں میں جانے کی عادت ڈالو. یہ قوم تمہیں دنیا کے نقشے پہ اتنی آسانی سے زندہ رہنے نہیں دے گی. تم جس قرآن کے پیغام کو ٹھکرانے کی کوشش کر رہے ہو، یہی قرآن ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے. مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. حالانکہ آج افسوس یہ کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے ایک نیا اسکول اسٹارٹ ہوا، ایک کالج شروع ہوا، وہاں ایک نیو لائبریری تیار کی گئی. پروفیسر نے بچوں سے کہا ہمیں سے ہر شخص گھر میں ایسی بکس ہوتی ہیں، کتابیں کسی نے ہائی اسکول میں انٹر میں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں وہ گھر پہ پڑھی ہوتی ہیں، رکھی ہوتی ہیں، الماری میں کام نہیں آتی ہیں. تو اس نے کہا تم لا کے وہ جس کے گھر میں جو کتابیں غیر استعمال والی ہو، استعمال میں نہ آتی ہو، وہ لائبریری میں لا کے رکھ دینا تاکہ جن بچوں کو ضرورت ہو وہ بچے پڑھ لیں گے. دوسرے دن کچھ بچے ہاتھوں میں قرآن لے کر آئے. اور استاد نے کہا تھا تمہارے گھر میں وہ فالتو کتابیں جو تمہارے استعمال کی نہ ہو، تمہاری ضرورت کی نہ ہو، تمہارے کام میں آتی ہو، ربی میں پڑی ہو، دھول جم گئی ہو، استعمال والی نہ ہو، جن کی تمہارے گھر میں ضرورت نہ ہو، وہ کتابیں لا کے لائبریری میں رکھ دینا، کسی اور کے کام آ جائیں گی. دنیا نے دیکھا دوسرے دن کئی بچے ہاتھوں میں قرآن لے کر آئے. کہا بیٹا یا کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ یہ کہ ٹیچر آپ نے کہا تھا تمہارے گھر میں جو کتابیں ردی میں پڑی ہوئی، جو استعمال نہ ہوتی ہوں، تمہارے گھر والوں کو جس کی ضرورت نہ ہو، جو بند پڑی ہو، دھول جم گئی ہو، مٹی جم گئی ہو، لوگ جنہیں اٹھاتے نہ ہو، سالوں تک الماری میں بند رہتی ہو، وہ کتابیں لے کر آنا. کہ ٹیچر یہ وہی کتاب ہے، ہمارے گھر میں اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے ہمارے گھر میں، کھولا نہیں جاتا ہے اس کتاب کو، دیکھ لیں ردی میں پڑی ہے، دھول جم گئی ہے، کھولا نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے جس قوم کا حال یہ ہو اور وہ قوم کہہ رہی ہے کیا کریں آج یہ پریشانی ہماری قوم پر کیوں آ رہی ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں لگ رہا پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ یہی حال آج قوم مسلم کا ہے. لبیک یا رسول اللہ کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں بھی لگا. یہاں ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے؟ میں چاہوں گا ایک بار ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے؟ بہت اچھی بات ہے. اب آپ نے کہہ دیا تو پھنس گئے آپ. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں. کیا مطلب ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ
میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے۔ اگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہے اور سمجھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کے حکم پر، ٹھیک ہے، میں پریکٹیکل آپ کا ایگزام لیتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور ہمارے سارے نوجوان پورے ملک میں لبیک یا رسول اللہ کا بڑے فخر کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں۔ لگائیے، دل کھول کر لگائیے، خوب لگائیے، دنیا کو بتا دیجئے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حکم رسول پر حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ کے حکم پر حاضر ہیں۔ کیا اتنے بڑے مجمع میں 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر 12 نوجوان ایسے نکلیں گے جو کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے چہرے پر بلیڈ اور ریزر نہیں چلائیں گے، آج اس مجمع میں لوگوں کے سامنے رسول اللہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم داڑھی کی نیت کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے مجمع 12 نوجوان ہمارے اس اتنے بڑے مجمع میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے رسول اللہ کے لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے، اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، آپ کے حکم پر حاضر ہوں۔ ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور جب حکم رسول آیا کہ نہیں صاحب حکم رسول یہ کہ چہرے پہ داڑھی سجائیے، ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہونے والا؟ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا نام ہے جناب آپ کا؟ شعیب اشرفی۔ والد کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بھائی ہو گئے ہمارے، سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محسن حسین لوہار۔ والد کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2 بھائی ہو گئے ہمارے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے 2 بھائی ہمارے ہو گئے، 10 باقی ہیں 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے۔ اب سنت والے رکھیں گے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل ہاں ہے تھوڑی سی، اب پوری کی انہوں نے نیت کر دی الحمدللہ۔ ہے کوئی ہمارے اتنے بڑے مجمع میں حضور کے نام پر؟ دیکھیے اچھی بات ہے، سن لینا تو واقعی کمال ہے، لیکن حضور کے حکم پر عمل بھی کوئی چیز ہے، عمل بھی کوئی چیز ہے۔ خالی ہم سنتے رہیں گے، زندگی میں عمل نہیں کریں گے، مطلب نہیں ہے اس بات کا، کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ ہے کوئی ہمارا جوان جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ فخر کے ساتھ لگاتا ہو، وہ آج اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے چتوڑ کی تاریخ رقم کر دے کہ میں آج لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کے حکم پر حاضر ہوں، آج حضور کے حکم پر داڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ہمارا جوان کہ جو آج سے ریزر لگاتا ہو وہ آج کھڑے ہو کے نیت کر لے اس مجمع میں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کیا نام ہے جناب آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا نام ہے جناب آپ کا؟ آپ کے والد کا نام؟ یہی اسی بستی میں رہتے ہو؟ بستی کے، ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نوجوان حسن حسین کمیٹی کو مبارکباد، آپ کا جلسہ آج ماشاءاللہ کامیاب ہو۔ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں ان کو، تیسرے بھائی تھے۔ ہاں دیکھیے، جن کی فرینچ کٹ ہے نا ابھی وہ کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ یہ سنت طریقے سے رکھائیں گے گاڑی۔ آپ دیکھیے آج سے بھائی ہمارے نیت کر، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ الفیظ گوری کا والد کا نام؟ اچھا بھائی گوری صاحب، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کلیرا کے؟ یہی کہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ 4 لوگ ہو گئے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، نہیں صاحب ہمارے دل میں بہت جذبات ہیں، حضور کے نام پر گردن کٹا دیں گے، یہ صدیق نوری صاحب غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بہت آسان ہے یہ جملہ کہنا، یہ بہت آسان ہے علماء کے لیے کہنا کہ نہیں صاحب یہ ایسا کر دیتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں۔ پریکٹیکل لائف یہی ہے، پریکٹیکل لائف یہی ہے
حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے اللہ اکبر دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا یہ گھوڑے ہم نے جوانوں کی تاریخ یہ ہے اللہ اکبر جوان پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے قوم مسلم کے جوانوں کے ضمیر کے جھجھوڑ کے کہا تھا اے نوجوانوں یاد رکھو تمہاری تاریخ یہ ہے چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو سفر کا شوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے کیا چیز ہے ہم باپ پر لڑ جاتے تھے شان آنکھوں میں نچستی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤ میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عزت کے لیے دست تو دست ہے دریا بھی چھوڑے ہم نے تیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت علماء اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ واہ 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 4 لوگ نہیں ابھی 8 لوگ باقی ہیں آپ کی اس بستی میں کوئی کھڑا ہونے والا ہے یا میں تقریر آگے بڑھاؤں ماشاء اللہ سبحان اللہ عبد الکلام صاحب صحیح ہے نام میں نے آپ کا پہلے ہی پکار دیا آپ کے والد کا کیا نام ہے قاسم جی اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ بہت اچھی سب سے بہتر بات یہ کہ 3 بچیاں عالم بن کے آئی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صدف فاطمہ اور ایک اور ضروری تھا یہ تو بہت اچھا کام ہے اور کوئی ہے کھڑا ہونے والا اس مجمع میں وہ نوجوان جو ابھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ نوجوان جو ابھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے کاش کہ وہ کھڑے ہو جاتے کاش کہ وہ کھڑے ہو جاتے تو مجھے اس بات کا فخر ہوتا کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو ہماری قوم کے جوان پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مائک میں لگانا بہت آسان ہے جوش میں بھی لگا دوں گا آپ بھی لگا دیں گے لیکن لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نام محمد آ جائے سبحان اللہ نام محمد کی شان یہ ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خود بھی نہ ہو بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ اطلاق کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے بحر میں موت کی آغاز و طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں حضور کے غلاموں کی شان کے ہے حضور کے غلاموں کی شان کے ہے بریلی کے مرد قلندر سے پوچھو رسول اللہ کے غلاموں کی شان بتاؤ میرے امام سبحان اللہ جب رسول کی شان بیان کرنے پہ آتے ہیں تو غلاموں کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں ایک جانثار نے ایک ماننے والے نے آ کے کہا تھا انداز یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا مرجھایا ہوا نہیں تھا بلکہ کھلا ہوا گلاب کا پھول تھا سرخ پتیاں تھی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی کہ حضور دیکھ رہے ہیں گلاب کتنا خوبصورت ہے گلاب کھلا ہوا ہے پتیاں کتنی عالیشان ہے خوشبو مہک رہی ہے مگر اللہ اکبر محبوب کا انداز اور ہوتا ہے محبوب کا حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں یار کا چہرہ دیکھتا ہے محبوب کا انداز یہ ہے ہر چیز میں یار کا چہرہ دیکھتا ہے محبوب کا انداز یہ ہے ہر چیز میں یار کا چہرہ دیکھتا ہے میرے امام نے فرمایا وہ گلاب کی تعریف کرنے والے اس پھول کے بارے میں تیری رائے کیا ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے اس کی خوشبو کبھی پھیکی نہیں پڑتی ہے ہاتھ میں میرے امام کے گلاب کا پھول ہے اور شان کے ہے گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں سرکار کا قدم ہے بڑے سلطان سبن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول کو دل پھول دل کا بھی ہمارے کو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائیں ابھی تو ہے مہن پھول واللہ جو مل جائے میرے کوئی کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے بلند ہو کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تعلیمات اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا بات رضا
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی. یہ تعریف کرنے والے لوگ ہیں، یہ تعریف کرنے والے لوگ ہیں. کسی بدعقیدہ سے پوچھ لو حضور کی تعریف کرو. الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے. میں کہتا ہوں چتوڑ والوں، گاندھی نگر والوں، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ تمہارے ہاتھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن ہے، ورنہ امتی کہلانے والے تو بے شمار لوگ ہیں. مگر شان یہ ہے تعریف ان سے کہو. میلاد رسول کا محفل ہے، رسول کی تعریف کرو. تو جانتے ہو تعریف کیا کرتے ہیں؟ حضور بہت اچھے انسان تھے، کپڑے بھی سی لیتے تھے، پانی بھی بھر لیتے تھے، یہ بھی کر لیتے تھے، وہ بھی کر لیتے تھے. لیکن غلاموں سے پوچھو حضور کی شان کیا ہے، غلاموں سے پوچھو حضور کا مقام کیا ہے، غلاموں سے پوچھو حضور کا انداز کیا ہے. تو غلام اپنے انداز میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ ہے تیرے جسم میں منور کتابیں، اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو بس آئے تراہی سے بھی بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تعریف کرنے والے بڑے انداز الگ ہوتے ہیں. تعریف کرنے والے سبحان اللہ محبوب کا انداز یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں یار کا چہرہ دیکھتا ہے، یار کا جلوہ دیکھتا ہے، یار کی نعتیں پڑھتا ہے، یار کا ذکر کرتا ہے. کسی نے آ کے میرے امام سے کہا اے میرے امام، نام تارا کے نواب کی تعریف کر دو انعام دے گا. اللہ اکبر. جب یہ جملہ سنا بریلی کے تاجدار کے چہرے پر غصے کے اثار ظاہر ہو گئے. فرمایا نادان، تم نوابوں کی تعریف کرنے کو کہتا ہے. احمد رضا نوابوں کی نہیں مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں دنیا کی عقل حیران ہے. جو تعریف میرے امام نے کی آج دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان جملوں پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے. میرے امام نے تعریف کی، میرے امام سے کہا تعریف کر دو. فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیری آنکھ روح دبے لچے، کوئی جانے وہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا پہ جبا فدا، تو جبا سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کا کرو جہاں نہیں، کروں مدھ اہل تبل رضا. پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میں نبی پارے نہ نہیں. نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام تعریف کر رہے ہیں حضور کی شان، حضور کی شان. میں کہوں گا اگر آپ نے لبیک کا نعرہ لگایا تو آپ اٹھیں گے نہیں اور وقت گزر جائے گا. اور تقریباً 1 بجنے والا ہے تو سوچ رہا ہوں چند باتیں حضور کی عظمت پہ سنا دوں، ورنہ ان کی شان یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. وہ شان میرے امام نے فرمایا وہی نور حق. یہ جو ایک لائن ہے، ایک لائن ہے، اگر اس ایک مصرے پر میں تقریر کروں تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے چاہیے. ایک مصرے پر، ایک شعر پر نہیں، ایک مصرے پر. وہ مصرع کیا ہے؟ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. وہی نور حق، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. اور ایک دوسرا مصرع امام نے کہا تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. تیرا قد تو نادر دہر ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو. تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. غور کرو میرے امام نے کیسا عقیدہ دیا. اور ایسا عقیدہ لوگ کہتے ہیں تم سنیوں کی محفلیں مولانا احمد رضا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم حلالی لوگ ہیں، احسان فراموش نہیں، اپنے محسن کو بھول گئے. سبحان اللہ. جس امام نے ہمارے سینوں میں رسول اللہ کی اس چیز سما جلائی ہو،
اس امام کو ہم بھول کیسے سکتے ہیں؟ ہم آج ہی کہہ رہے ہیں میرے نبی کو علم غیب ہے، دنیا تو علم غیب کا انکار کر رہی تھی، اسی مرد قلندر نے ایسے زمانے میں کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ دیکھو تو شان بیان کرنے والے کیسے ہیں، ہر زمانے کی بات دیکھ لو، ہر زمانے کا انداز دیکھ لو، اس پورے زمانے میں میرے امام نے کیسا مزاج دیا۔ دنیا کہتی ہے ڈاکٹر اقبال کی شاعری جب ہوتی ہے تو دنیا جھومتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی شان یہ ہے کہ دنیا جھومنے لگتی ہے، مگر امام اہل سنت کی شاعری کی شان یہ ہے کہ اقبال سن کے جھومنے لگتا ہے، اقبال خود جھومنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے سامنے جب پڑھا گیا تھا میرے امام کا کلام، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، فرما رہے ہیں حضور کے قدموں کی شان یہ ہے کہ عرش نیچے ہے مصطفیٰ کے قدم اوپر ہے، عرش نیچے ہے مصطفیٰ کے قدم اوپر ہے، عرش نیچے ہے مصطفیٰ کے قدم اوپر ہے۔ اے دنیا والو محبت کرو رسول سے، محبت عاشق بنو عاشق، دیوانے بنو دیوانے، جو ان کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے، جو ان کا شہدائی بنتا ہے وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہی کاملتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے تاجدار اس دنیا میں آئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مگر بایزید بستامی کا نام آج بھی زندہ ہے، جنید بغدادی کا نام آج بھی زندہ ہے، فاروق تلخی کا نام آج بھی زندہ ہے، بشر حافظ کا نام آج بھی زندہ ہے، غوث اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے، غریب نواز کا نام آج بھی زندہ ہے، کرجن شاہ بابا کا نام آج بھی زندہ ہے، دیوانہ سرکار کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کون ہے یہ جنہوں نے اپنی زندگی کو رسول کی محبت میں فنا کر دیا، جو حضور کے ہو گئے، جو حضور کے ہو گئے؟ تمہیں معلوم ہے حضور کے ہونے کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بلال جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ یہ نسبت ہے، کسی نے کہا تھا ہوں تو گنہگار مگر محمد سے ہے نسبت میری، ہوں تو گنہگار مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی نسبت میری اوقات بدل دیتی ہے۔ ہوں تو گنہگار مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی نسبت میری اوقات بدل دیتی ہے۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ راستے میں شیر بھی آئے ہیں تو شیروں نے تو اپنے راستے بدلے ہیں، مگر محمد عربی کے غلاموں نے اپنے راستے کسی طور میں نہیں بدلے۔ رسول کی ایک جانثار جب چلے تھے، جنگل میں شیر نظر آیا، دہاڑ مارنے لگا، ہماری طرح نہیں تھے، چیختے ڈر جاتے، بھاگ جاتے، راستے بدل دیتے۔ اللہ اکبر، ان کی شان یہ تھی۔ آگے بڑے مسکرا کے کہا وہ شیر کو ڈرانے کی کوشش نہ کر، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ محمد عربی کا غلام ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہو، تو دہاڑ کر یہ سوچ رہا ہے کہ محمد کا غلام راستہ بدل دے گا۔ خبردار خبردار، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ محمد کے غلام راستے نہیں بدلتے، محمد کے غلاموں کی شان یہ ہے جب وہ قدم اٹھا دیتے ہیں تو ان کا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے، وہ راستے نہیں بدلتے ہیں۔ اب اسی لیے تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور کا عشق ہماری نسلوں میں اگر آج بھی حضور کا عشق ہو جائے، لوگ بڑے پیمانے پر قریبی ملک کہ ایک بزرگ عالم دین جن کے قدموں پہ میری جان قربان ہے، ہماری جانیں جس مرد قلندر کے قدموں پہ قربان، جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں حضور کی ناموس پر ایسا پہرا دیا اور ایسی بلند آواز لگائی کہ فیض آباد کے دھرنے سے جس کی آواز لندن اور امریکہ تک پہنچ گئی، اور اس نے مسکرا کے کہا تھا انہیں جانا
تمہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور میرے امام کے شعر کو اتنا پڑھا اور امام نے بھی اتنا کمال کیا ہے اس کلام میں. میرے امام نے کہا نعمتیں بانٹ کا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی مجھ یہ رحمت کا قلم دان گیا, بے خبر جنگ کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد معبود سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہو سے پھرا سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اسی کلام کو ایک مرد قلندر نے اتنا پڑھا اور ایک شعر تو اس نے غیروں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے اتنا سنا دیا کہ غیر بھی سمجھ گئی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ خرید لیا جائے گا, اور یہ خرید و فروخت کا بازار تو ہر دور میں رہا. کہیں بیچنے اور خریدنے والوں نے علامہ خادم حسین رضوی کے سامنے ٹکڑا نہیں ڈالا, یقیناً خریدنے کی کوشش کی. علامہ فضل حق خیر آبادی کو باضابطہ خریدنے کی کوشش کی, حضرت موہانی کو خریدنے کی کوشش کی, محمد علی جوہر کو خریدنے کی کوشش کی, اشفاق اللہ خان کو خریدنے کی کوشش کی, مگر علامہ فضل حق خیر آبادی نے اللہ اکبر کالے پانی کی سزا دی گئی. انجمن کبار میں لے جایا گیا, ایسے عالم میں کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی پیتر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جان دے دیں گے مگر فتویٰ نہیں بدلیں گے. اللہ اکبر. باضابطہ حضرت مولانا اشفاق اللہ خان کو خریدنے کی کوشش کی تو اشفاق اللہ خان نے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے, وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. اشفاق اللہ خان کو خریدنے کی کوشش کی گئی مگر دولت کو ٹھوکر مار دی. حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو خریدنے کی کوشش کی گئی, وہ کفایت علی کافی مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے کو چوما مگر بکے نہیں ہے, ڈرے نہیں ہے, دبے نہیں ہے, جھکے نہیں ہے, چھپے نہیں ہے. مراد آباد کے چوراہے پر جس نے رسول کی ناموس پر پہرا دیا اور دنیا سے کہا آخری خواہش پوچھنا چاہتے ہو, میری آخری خواہش یہ ہے کوئی باقی رہے گا نہ جان رہ جائے گا پر رسول اللہ کا تیری نظر رہ جائے گا. اپنے سے تم خاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس طرح پہچان پر خالی پر لگ جائے گا. ہم سبھی لوگ پاک رہے, کوئی بندہ چک چہا وہ تمہیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا, نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حسرت نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لالا کے اوپر کرو آپ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی. کیا خدا کی قسم مزہ آ گیا. سبحان اللہ. بکے نہیں ہیں, ہماری تاریخ یہ ہے, ہم بکنے والے ہیں بھی نہیں, ہم بکنے والے ہیں بھی نہیں. اور جو لوگ ہمیں خریدنے کی پلاننگ کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بہت مہنگے لوگ ہیں, افورڈ نہیں کر پاؤ گے, بہت مہنگے لوگ ہیں, تمہارے بس کا نہیں ہے ہمیں خریدنا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو بک چکے ہیں, ہم تو بک چکے ہیں. کہاں بکے؟ مصطفیٰ کے قدموں میں ہم بکے ہیں, ہم بکے ہوئے ہیں. اب دنیا کے پاس اتنی دولت نہیں جو محمد کے غلاموں کو خرید لے. ہم بک چکے ہیں, ہم نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے محمد رسول اللہ کے قدموں میں. ہم نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے, ہم نے اپنی جانوں کو بطور نذرانہ رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے. اب دنیا کی کوئی, ورنہ آج بھی کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جب الیکشن کا دور آتا ہے بڑے بڑے اچھے لوگ 500 روپے میں پورے گھر کے ووٹ بیچ دیتے. 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹوں کا سودا کر دیا. ایک ظالم کو حاکم بنا کر اپنے سر پر مسلط کر لیا, اور جا کے جمعے کے دن کرے حضرت جمعے میں دعا کرو اللہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات دے دے. خدا کے بندو, تمہارا دل و دماغ کدھر ہے؟ کدھر ہے تمہارا دل و
دماغ کہاں ہو تم خدا کے بندو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے دین کی حفاظت کرو اور یاد رکھو یہ دنیا کی دولت یہ پیسہ یہ عنقریب مٹنے والے ہیں قارون کا خزانہ باقی نہ رہا شداد کی جنت باقی نہ رہی فرعون کا وجود باقی نہ رہا کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ساری چیزیں مٹنے والی ہیں باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے یاد رکھیں سب سے زیادہ اہم چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے ایمان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری چیز ہے ہماری قوم کو سب سے زیادہ نقصان جانتے ہو کس سے ہوا دو چہرے والے جس کو آپ کی زبان میں کچھ بھی کہہ لیں دوگلا کہہ لیں دلال کہہ لیں مخبر کہہ لیں منافق کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں سب سے زیادہ نقصان ہماری قوم کو ایسے لوگوں سے ہوا تیرے منہ پہ تیری میرے منہ پہ میری تیرے منہ پہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا یا تو موم بن یا پتھر بن جا مگر ڈبل اسٹینڈر یہ تیری ہلاکت کا بھی ذریعہ ہے جو لوگ اپنی قوم کا سودا کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے نہیں صاحب ہم بچ جائیں گے تم بچو گے نہیں تمہارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا مصیبت کے دن آئیں گے تو تمہیں وہ یاد آئے گا جو بہت زمانے پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں آج قوم کی دلالی کرنے کے بعد نہیں ہم سلامت رہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے دنیا یہ جان گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے مسلمان و ایمان کی حفاظت کرو امپورٹنٹ چیز تمہارے پاس اور میرے امام میں تو چوروں کی نشاندہی یہ بھی کیے کئی طور پر میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بلاتے ہیں تیری کچھی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مدھی نرالی ہے غور کیجیے اس وقت